سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے مسجد کے اندر اعلان ہوا، رحمت عالم نے اسلام کی ترقی کے لیے چندہ مانگا، سارے اپنے گھر کا مال لے کے آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، میں نے ابا جان سے رونے کی وجہ پوچھی، میرا ابا بتا تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہنے لگے بیٹی کوئی مال لے کے آ رہا ہے، کوئی تخت و تاج لے کے آ رہا ہے، کوئی حکومتیں لا کے قدموں میں رکھ رہا ہے، لیکن ایک تیرا باپ ابو بکر ہے جس کی جیب میں درم و دینار کوئی نہیں۔ کہنے لگی پتہ نہیں میرے ابا کو کیا ہوا، اپنے سر سے عمامہ پکڑی اتاری، رومال اتارا زمین پر بچھا دیا، جو کرتا پہن رکھا تھا وہ اتار کے رکھ دیا، پاؤں کا جوتا بھی اسی گٹھڑی میں ڈال دیا، پردے اوٹ میں چلے گئے، ٹاٹ تھا ایک باندھ لیا اور دھوتی تہمت اتار کے وہ بھی اس گٹھڑی میں رکھ دی، پھر اس کی گرہ باندھی، ہاتھ اٹھایا، میرا ابا رونے لگ گیا۔ میں نے کہا ابا اب کیا بات ہے؟ کہا بیٹی اس گٹھڑی کو لے جاتے مجھے شرم آتی ہے، کیا پتہ دن و دینار تیرے پاس ہو دے دے۔ کہا ابا اللہ تیرا بھلا کرے، جس گھر میں تو نے بے آیا اور جس گھر میں گئی ابا کئی دنوں کے اس گھر کے اندر چولہا ہی نہیں جلا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر میرے عزیزو پریشانی کے عالم میں اجرے سے باہر نکلے، اچانک ایسے پلٹ کے آئے جیسے کسی کو کوئی چیز یاد آ گئی ہو۔ اما عائشہ کہتی میں سمجھ گئی، تکیے کے نیچے پیسے پڑے ہوں گے، ہوٹ میں کئی پیسے پڑے ہوں گے، حجرے میں پیسے پڑے ہوں گے۔ بھائی عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب گھر آئے تو جلدی سے ننگے پیر تھے، روٹی پکانے والی جگہ پہ چلے گئے، روٹی پکانے والا توا ہاتھ میں اٹھا لیا، اس کی ڈنڈی ہاتھ میں پکڑ لی، میرا ابا یہ لے کے جانے لگا۔ میں نے کہا ابا جان بتا تو صحیح اس توے کا کیا کام کرے گا؟ یہ تلوار کے طور پہ کام آئے گی، نیزے کے طور پہ کام آئے گی، میرا ابا بتا اس تلوار کا کیا کرے گا؟ سنو سنو ختم نبوت کے دیوانوں، سنو سنو صدیق کے غلاموں، سنو سنو عمر کے غلاموں، صدیق اکبر نے میرے عزیزوں یہ جملہ کہہ کے بڑے بڑے غریبوں کی بولتی کو بند کر دیا۔ خبردار کبھی نہ کہنا مر گئے مر گئے۔ ابو بکر کہتا ہے اگر مال کوئی نہیں تو گھر کے اندر چمٹا تو ہوگا، گھر کے اندر توا تو ہوگا، آٹا گوندنے والی تسلی ہوگی، وہ بھی اسلام کے لیے قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹی مجھے پتا یہ تلوار کے طور پہ کام نہیں کرے گی، لیکن اس لیے جا رہا ہوں جس مسلمان کے پاس آٹا ہوگا اس کے پاس روٹی پکانے کے لیے توا نہ ہوگا، مبارکباد دے دو اس آٹے والے کے لیے صدیق کا توا کام آ جائے گا۔ جب یہ توا لے کے مسجد نبوی میں پہنچے، رحمت عالم نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا، ایک ہاتھ میں جوڑا گٹھڑی میں لے رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں میرا عزیزو توا لے رکھا ہے۔ کالی کملی والے اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور چند قدم آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ سے توا لیا، ابو بکر کو دیکھ کے حضور رہے، حضور کو دیکھ کے ابو بکر رونے لگ گئے۔ اچانک روتے روتے حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، یہاں تک صحابہ نے دانتوں کو چمکتا دیکھ لیا۔ رحمت والے نبی سے سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ ہنسنے کی وجہ کیا؟ آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، فرمایا صدیق میں خود نہیں ہنس رہا، مجھے پیچھے جبرائیل کھڑا سا ہنس رہا ہے۔ اے جبرائیل، اے میرا ابو بکر، جب تو گھر سے توا لے کے چلا آسمانوں سے جبرائیل بھی چل دیا ہے۔ اے ابو بکر تو توا لے کے میرے پاس آیا، تیرے توے پر آسمان سے زمین پر اللہ کا سلام آ گیا۔